ہم بات کر رہے تھے سینسری ڈیولپمنٹ سسٹم کی، اگر سینسری سسٹم کس طریقے سے بچے میں ڈیولپ ہوتا ہے. تو اب ہم بات کریں کہ دیر آر ڈفرینٹ ٹائپس آف سینسری سسٹمز، اور اس میں ہم نے دیکھے تھے کہ کون سے ہے. ہیئرنگ ہے، ٹیسٹ ہے، ٹچ ہے، اور اسمیل ہے، اور ویژن ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ویژول سسٹم، یا دوسرے معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ ویژن کا سسٹم کس طریقے سے بچے میں ورک کرتا ہے اور اس کی سینسری ڈیولپمنٹ کس طریقے سے ہوتی ہے. ویژول سسٹم کی اگر بات کریں یا ویژن کی بات کریں، دا ویژول سسٹم از کلوزلی ریلیٹڈ ٹو دی ڈیولپمنٹ آف نارمل موومنٹ پیٹرن. کہ یہ اس کا عام نارمل جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو ہے یہ والا سسٹم جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جس طریقے سے دوسرا باڈی میں ڈیولپمنٹ سسٹم کام کرتا ہے. اینڈ دیئر فور چلڈرن نیڈ ٹو پرسیو دیئر انوائرمنٹ ویژولی ان آرڈر ٹو ایکوریٹلی اورینٹ دیم سیلف ٹو دیئر سراؤنڈنگ. کہ اپنے آپ کو بچہ جو ہے صحیح طریقے سے پریزنٹ کرنے کے لیے اپنے ارد گرد جو دیکھتا ہے یا جو پرسیو کرتا ہے اس کے مطابق پھر وہ رسپونڈ کرتا ہے. سو چلڈرن ہو آر سینسٹیو ٹو ویریس ویژول اسٹیمولائی مے نوٹ ایکسپلور اور لرن اباؤٹ دیئر سراؤنڈنگس. کہ کئی بچے جو ہوتے ہیں کہ جو ویژولی اسٹیمولائی جو ہوتے ہیں، جو محرک جن کو دیکھ کے بچہ رسپونڈ کرتا ہے، تو ان کے مطابق کئی بچوں میں وہ والی چیز اس طریقے سے جس طریقے سے ڈیولپ ہونی چاہیے وہ بعض اوقات نہیں ہوتی. ایز اے رزلٹ دے مے ہیو ڈیفیکلٹی کیری آؤٹ ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ اینڈ اٹینڈنگ ٹو کلاس روم ٹاسک. اور انہی چیزوں کی وجہ سے جب وہ اس چیزوں کے اوپر صحیح طریقے سے رسپونڈ نہیں کر سکتا تو وہ بچہ جو ہے نارمل لائف کے جو نارمل ٹاسکس ہیں ان کے اوپر جس طریقے سے اس کو کام کرنا چاہیے ویسے نہیں کر پاتا. اس کی جیسے کہ کلاس روم میں بچہ بلیک بورڈ کی طرف دیکھ کے یا اس کو چیزوں کو لکھنا اور ان چیزوں کو سمجھ کے پھر ان کے اوپر اس طریقے سے بیہیو کرنا، وہ اس کا اس طریقے سے نہیں ہوتا جیسے کہ ہونا چاہیے. مگر اگر ہم ویژول سسٹم کی بات کریں تو ویژول سسٹم ریلیٹڈ ٹو ویژول سسٹم آر اوکیولر موٹر اسکلس. اوکیولر موٹر اسکل ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ والی موٹر اسکل کہ کوئی چیز کو دیکھ کے جب ہم کوئی موومنٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم اوکیولر موٹر اسکل کی بات کرتے ہیں. سو دا اسموتھ اینڈ کوآرڈینیٹڈ موومنٹ آف دی آئیز اٹینڈ ٹو اینڈ فالو آبجیکٹس اینڈ پیپل ان دی انوائرمنٹ. اس میں ہوتا یہ ہے کہ بچہ جو ہے یا کوئی بھی اسموتھ اور کوآرڈینیٹڈ کہ ہم آہنگی ہوتی ہے اس بچے کی کہ چیزوں کو دیکھنا اور اس کے مطابق رسپونڈ کرتے ہوئے چیزوں کے آبجیکٹس کو ان کی طرف توجہ دینا اور اس کے مطابق اپنی موومنٹس کرنا. دیٹ از کالڈ کوآرڈینیٹڈ موومنٹ آف اوکیولر اسکل. سو کنٹرولڈ آئی موومنٹ آر نیڈیڈ ٹو فائنڈ اینڈ ٹریک اے موونگ آبجیکٹ, scan the environment, sustain eye contact on fixed object or person, shift gaze from one thing to another, for example blackboard to paper. کہ یہی چیزیں ہوتی ہیں جس کے ساتھ بچہ عام طور کے اوپر بیہیو یا رسپانس کرتا ہے اپنی ڈیلی لائف کی ایکٹیویٹیز. کہ کوئی چیز اس نے دیکھی پھر اس کے مطابق اس نے ان کو رسپونڈ کرنے کی کوشش کی. جیسے کہ بچے نے پہلے بلیک بورڈ کی طرف دیکھا، بلیک بورڈ کے اوپر ٹیچر جو لکھ رہا تھا اس نے اس کو ایک نظر سامنے دیکھا اور نیچے پھر اپنی کاپی کے اوپر لکھنے کی کوشش کی. کہ آبجیکٹس کے اوپر پھر رسپونڈ کرنا اور پھر اس کے اوپر اس کے مطابق بیہیو کرنا، یہ چیز بچے کی یہ ویژول سسٹم کے ساتھ ڈیولپڈ ہوتی ہے کہ چیزوں کو دیکھ کے اس کے اوپر صحیح طریقے سے رسپونڈ کرنا ود ہز اور ہر ڈیلی ٹاسکس اور نارمل روٹین لائف. اینڈ فار آئی اینڈ ہینڈ اور آئی اور فٹ کوآرڈینیشن اسکل. اور اسی طریقے سے بچے کے ہاتھ کوئی چیز کو دیکھ کے ہاتھوں کی موومنٹ اور کسی چیز کو دیکھ کے اس کے پاؤں کی موومنٹ، اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم آہنگی ہونا. تو یہ ہم آہنگی اسی وقت ڈیولپ ہوتی ہے جب بچہ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے دیکھ کے پھر اپنے ہینڈ اینڈ آئی کوآرڈینیشن اور ہینڈ اینڈ فٹ کوآرڈینیشن میں اس میں ورکنگ کرتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ عام نارمل لائف میں تو یہ اس کے مطابق جس طریقے سے چلتا ہی چلتا ہے. آپ کی سپورٹس میں تمام کی تمام سپورٹس میں اسی طریقے سے بچہ یا کوئی پلیئر جو ہوتا ہے اس کے مطابق رسپونڈ کرتا ہے. ٹیبل ٹینس اگر آپ دیکھیں تو ٹیبل ٹینس میں بال کے اوپر بچے کی جب نظر ہوتی ہے تو پھر اس کے مطابق اس کے ریکٹ کی موومنٹ
ہوتی ہے کہ اس نے بچے نے بال کے اوپر رسپونڈ کرنا ہے. آپ کی جتنی بھی ریکٹ سپورٹس ہیں وہ ہینڈ اینڈ آئی کوآرڈینیشن کی ون آف دی بیسٹ جو ہے وہ ایگزامپل ہے. اسی طریقے سے فٹ اینڈ آئی کوآرڈینیشن کہ فٹ کی موومنٹ کے ساتھ آپ اپنا اس کا فٹ ورک کرنا کسی بھی سپورٹس میں کسی چیز کو دیکھتے ہوئے، تو وہ آپ کا فٹ اینڈ آئی کوآرڈینیشن ہوتا ہے. ویژول سسٹم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سم چلڈرن وداؤٹ اینی ویژن اور اوکولر موٹر لمیٹیشنس گیٹ ویژولی اوور اسٹیمولیٹڈ، کہ کئی بچے جو ہوتے ہیں ان میں یہ چیز کسی چیز کو دیکھ کے یا کسی محرک کو جس کے اوپر انہوں نے ریئیکٹ کرتے ہیں، جس کسی ویژول چیز کو دیکھنے کے اوپر بائی دیئر ایوری ڈے انوائرمنٹ، وہ ان میں وہ ذرا تھوڑے سے اس پہ ہم کہتے ہیں کہ ہائپر ان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. These children can be easily distracted by bright lights اور busy decor، کہ ایسے بچے جو ہوتے ہیں جن کا یہ ویژولی اوکولر موٹر لمیٹیشنس ہوتی ہیں، وہ ان بچوں کو اوپر تھوڑی سی زیادہ برائٹ لائٹ کی طرف دیکھیں گے، یا وہ کسی سجاوٹ والی جس میں کلرفل چیزیں ہوں گی ایسی کوئی چیز دیکھ لیں گے، تو اس کے اوپر ان کا ریئیکشن جو ہوتا ہے، یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، وہ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے اس کے اوپر رسپونڈ نہیں کر پاتے. جیسے کہ اینڈ بی انیبل ٹو میک آئی کانٹیکٹ اور ویژولی اٹینڈ ٹو دی ایکٹیویٹیز، تو وہ پھر اس طریقے کی چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں. برائٹ لائٹ ان کی آنکھوں میں پڑے گی تو وہ اس کے اوپر بجائے رسپونڈ کرنے کے تو وہ اس سے ڈسٹریکٹ ہونے کی کوشش کریں گے، وہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے. تو اس طریقے سے ویژول سسٹم یا کسی چیز کو دیکھ کے اس کے اوپر رسپونڈ کرنے کے لیے اس کے اوپر بچے کا برین اور اس کی سینسری ڈیولپمنٹ کس طریقے سے رسپونڈ کرتی ہے، تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور یہ آگے چل کے بچے کے لیے لائف میں اس کی نارمل لائف کو میں اس کو فنکشننگ میں بہت زیادہ ہیلپ دیتی ہے.